اسلام نے اس کنسیپٹ کی بالکل تردید کی ہے۔ شرعی طور پر کہیں بھی ایسا کوئی حکم موجود نہیں جس سے یہ واضح ہوتا ہو کہ ماہ سفر میں بیماریاں جو ہیں وہ نازل ہوتی ہیں۔ کبھی بھی کسی بیماری کی نسبت جو ہے وہ ہم کسی مہینے کی طرف نہیں کر سکتے، کیونکہ بیماری کسی مہینے کی وجہ سے یا کسی خاص بندے کی وجہ سے یا کسی جانور کی وجہ سے یا مختلف اور چیزوں کی وجہ سے نہیں آتی ہیں۔ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیماری کسی کی وجہ سے نہیں ہے، مطلقاً فرما دیا۔ اب سائنسی نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے تو ڈاکٹر حضرات بے شمار ایسی بیماریاں ہیں جن کے لگ جانے کے بعد باقیوں کہتے ہیں کہ ان کا کھانا پینا، ان کے برتن، ان کا کپڑا الگ کر دیں۔ یہ بالکل ایک نفرت کی علامت ہے اور اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر ہمارا اعتقاد یقین مضبوط ہوگا نا تو کسی صورت میں اس کی وجہ سے ہم کو بیماری نہیں لگے گی، اس کی وجہ سے ہم کو بیماری نہیں لگے گی۔ کسی کی وجہ سے مطلقاً فرما دیں، یہ کنسیپٹ جو ہے بالکل ختم کر دیں کہ کسی کی وجہ سے ہم کو بیماری لگے گی، یا کسی کو بیماری لگی ہے تو اس کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے سے بیماری لگے گی۔ اگر ہم اس کے ساتھ بیٹھے اٹھیں گے، اس کے ساتھ پیار محبت کریں گے، باتیں کریں گے، اس کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ بے شمار ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کہ لوگوں کے ساتھ میل ملاپ رکھنے سے وہ بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم اس بندے سے کنارہ کشی اختیار کر لیں گے، اس کو ایک علیحدہ گھر میں علیحدہ جگہ پہ رکھ دیں گے، اس کے پاس آئیں گے نہیں، بیٹھیں گے نہیں، تو وہ ذہنی طور پر خود جو ہے وہ پریشان ہو جائے گا اور اس کی بیماری میں مزید اضافہ ہوگا، کمی واقع نہیں ہوگی۔ اس لیے ہم کو اس سے مزید پیار کرنا چاہیے اور بالکل بھی اس سے جدا نہیں ہو جانا چاہیے۔ اور پھر فرمایا منحوست بھی کسی کی وجہ سے نہیں ہے۔ ہم اکثر لوگوں کو منحوس کہتے ہیں، یہ بالکل غلط لفظ ہے جو ہم کسی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ نفرت کا سبب بنتا ہے، پیار اور محبت کا سبب یہ نہیں بنتا۔ اس سے نفرتیں تو پھیلے گی لیکن پیار نہیں بڑھے گا۔ اور فرمایا الو جو ہے نا وہ بھی منحوست کی علامت نہیں ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ جن وادیوں میں، جن علاقوں میں، جن بستیوں میں الو بولنا شروع ہو جائے وہ بستیاں تباہ ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بھی جو کنسیپٹ ہے یہ بھی بالکل رانگ ہے۔ اسلام اس کی بھی تردید کرتا ہے۔ الو کی وجہ سے نحوست نہیں آتی ہے۔ بے شمار ایسی وادیاں ہیں جہاں پر اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اگر وہاں الو بولنا شروع ہو جائیں گے تو کیا وہ بستیاں تباہ ہو جائیں گی؟ کسی صورت میں ایسا نہیں ہے۔ پھر ایک صحابی عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اونٹ کو خارش لگی ہوتی ہے تو وہ دوسرے اونٹوں میں جاتا ہے تو باقیوں کو بھی خارش لگ جاتی ہے۔ سوال پیدا ہوا نا تو صحابی نے عرض کر دی، تو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا، بہت ہی پیارا۔ آپ نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ وہ جو پہلا اونٹ تھا اس کو کہاں سے خارش لگی؟ آپ کو یہ کہنا ہے کہ دوسروں کو اس کی وجہ سے لگی، تو مجھے یہ بتاؤ اس کو کس کی وجہ سے لگی؟ پہلے جہاں سے اس کو بیماری لگی وہیں سے ان کو بھی لگی، اس کی وجہ سے باقیوں کو بیماری نہیں لگی ہے۔ اس لیے کسی کی وجہ سے بیماری اور کسی کو منحوس جو ہے یہ بھی قطعاً نہیں کہنا چاہیے۔ ایک روایت میں نے پڑھی جس میں ایک بادشاہ جو ہے وہ صبح سویرے گھر سے نکلا شکار کرنے کے لیے، تو اس کے علاقے کا ایک دکھنے میں جو بھلا نہیں لگتا تھا، خوبصورت نہیں تھا، وہ اس کے سامنے آ گیا۔ تو بادشاہ نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا اور اسے کہتا ہے کہ تو منحوس بندہ میرے سامنے آ گیا صبح، اب میرا سارا دن جو ہے وہ اچھا نہیں گزرے گا۔ اس نے کہا اس کو ادھر باندھ کے رکھ دو، واپسی پہ اس کا فیصلہ کریں گے۔ اب اس کو وہیں پر باندھ دیا بیچارے کو، وہ دھوپ میں وہیں جلتا رہا۔ تو بادشاہ جو ہے وہ شکار کرتا رہا۔ خوش قسمتی سے بادشاہ کا سارا دن بڑا اچھا گزرا، اچھا شکار ہوا، ہرن کافی شکار ہو گئے۔ واپسی پہ بادشاہ جو ہے نا اس کے پاس آیا تو کہا اس کو کھول دو، میرا دن جو ہے نا وہ اچھا گزرا ہے۔ تو اس کو انعام و کرام سے نوازا، تو اس کو میں نے دیکھا تو میرا دن جو ہے وہ آج اچھا گزرا ہے، پہلے کچھ اور تھا دادا، بعد میں کچھ اور کہہ رہا ہے۔ تو اس کو نا انعام و کرام سے اس کو نوازا۔ دیکھیں بندہ بادشاہ جب خوش ہو جائے تو وہ انعام و کرام سے نوازتا ہے، جب اللہ خوش ہو جائے تو وہ کتنا کچھ عطا کرتا ہے۔ یقین جانیے ہم سوچ بھی نہیں سکتے اللہ اتنا عطا کرتا ہے جب وہ ہم سے خوش ہو جائے۔
کہ پھر کیا کچھ ادا کرتا ہے. اگر وقت میں وسعت ہوتی تو میں آپ کو بتاتا کہ وہ پھر جب خوش ہوتا ہے تو پھر کیا کچھ دیتا ہے. یقین جانیے ہم گن ہی نہیں سکتے وہ کیا کچھ دیتا ہے. آلریڈی دے بھی چکا ہوتا ہے بے شمار چیزیں, پھر جب خوش ہوتا ہے پھر نوازتا ہے انعام و کرام سے. تو اس نے نوازا تو بادشاہ سے وہ کرنے کا ایک بات عرض کرنی ہے. بادشاہ نے کہا کہو. بادشاہ کو تو کہتے ہیں مجھے اتنا بتا دو منحوس تم ہو یا میں نے تم کو دیکھا, تم نے مجھ کو دیکھا, مجھے دیکھنے کی وجہ سے تمہارا دن اچھا گزرا, اچھا شکار ہوا, تو میں نے تم کو دیکھا, دیکھو سارا دن میں ادھر جلتا رہا. تو یہ اس نے پھر کہا یہ حقیقی بات ہے, کوئی کسی کی وجہ سے کسی کا دن برا نہیں گزرتا, کوئی منحوس نہیں ہوتا. نہ آپ مجھے دیکھنے کی وجہ سے آپ کا دن برا گزرے گا, نہ مجھے آپ کو دیکھنے کی وجہ سے میرا دن گزرے گا. اگر میری قسمت میں ایسا تھا تو وہ ہو گیا, کسی کی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا. نہ ہی کسی سے ایسا رویہ رکھنا چاہیے کہ اس طرح نفرتیں پھیلیں گی, محبتیں نہیں پھیلیں گی. ہم ایسے لوگ ہیں جو محبتوں کو پھیلانے ادھر آتے ہیں, محبتوں کو سیکھنے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اجتماعات میں باقاعدگی کے ساتھ شرکت کرنے کی